بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسے میں نے اپنی پہلی بھی ویڈیوز میں یہ کہا کہ بھارت پاکستان میں لگاتار دہشت گردی کرواتا رہا، کچھ فالس فلیگ آپریشن ادھر کیے تو پاکستان کو بدنام کیا، اور پھر پاکستان میں بہت ساری دہشت گردی کی تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے جانی اور مالی یہ کام کیا۔ ایف اے ٹی ایف کا قصہ آپ جانتے ہیں، خود بھارت نے تسلیم کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھوانے کے لیے یہ کیا، لیکن گرے لسٹ میں رکھوانے کے لیے ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ کے عین وقت جو کام کیا گیا وہ لاہور میں جوہر ٹاؤن کے اندر جو دھماکہ محترم حافظ سعید صاحب کے گھر کے قریب کیا گیا، جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا، یہ وہ واقعہ ہے جس کے جو را کی پلاننگ اور ایک پورے بڑے نیٹ ورک کے ذریعے کیا گیا، اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے، ہمارے انٹیلیجنس نے 16 گھنٹے کے اندر اندر تمام وہ کردار پکڑ لیے جو کہ اس گھنونے کام میں ملوث تھے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے ادارے بھارت کے ہوں یا کسی، ان کا اپنا کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، کریں گے۔ آپ کے سیکورٹی کے اداروں کاؤنٹر انٹیلیجنس کام ہے، وہ کریں گے، لیکن یہ کام چلتا اس طرح ہے یا یہ چیزیں کامیاب اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے اپنی صفوں میں بے ضمیر لوگ موجود ہوں، وہ لوگ موجود ہوں جو اپنی ارض مقدس کو بیچنا گوارا کر لیں، وہ لوگ موجود ہوں جو ماں جیسی دھرتی کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ ایسے ناسور اس بات کے حقدار نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی رحم کا سلوک کیا جائے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو، جو کہ یہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر جو دھماکہ کیا گیا، اس پہ میں نے جو پہلی ویڈیو کی تھی، اس میں نے کچھ ذکر کیا تھا، بتایا تھا ہنی ٹریپ کا، اور ہنی ٹریپ میں آنے والا ایک شخص پیٹر پال، جو کہ بحرین میں پہلے تھا، وہاں وہ نائٹ کلب میں بھارتیوں کے ہتھے چڑھا، پھر وہ دبئی میں آیا تو وہاں نائٹ کلب میں بھارتیوں کے ہتھے چڑھا، پھر وہ کچھ لڑکیاں لے جاتا بھی رہا ان کو نائٹ کلبز میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ ایک کیریکٹر تھا جو کہ اس طرح وہاں ملوث ہوا۔ اب یہ کیریکٹر مختلف ہیں جن کو مختلف ٹاسک دیے گئے اس کام کرنے کے لیے۔ دبئی میں ایک پاکستانی کو ہائر کیا گیا، اس کا نام نوید، اور اسے کہا گیا کہ تم مختلف لوگوں کو ٹیپ کرو، پاکستان ایمبیسی کے باہر جا کے، وہاں پاکستانی آتے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے فارم بھرنے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل کو سمجھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہے کہ اگر پاکستانی ہی لیں، جو ایک تو وہی زبان اس طرح کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے وہ لوگوں کو جلدی اعتماد میں لے سکے گا۔ لہذا اس شخص کو یہ کام سونپا گیا، اور پھر اس نے یہ عید گل نامی ایک آدمی، ایک شخص جو کہ بنیادی طور پہ افغانستان سے ہے لیکن اس کی پیدائش پاکستان کی ہے، لہذا پیدائش کے ناطے وہ یہاں پہ پنجابی وغیرہ بولنے میں بہت مہارت رکھتا ہے، بول سکتا ہے ٹھیک ٹھاک، اور یہیں گھل مل بھی جاتا ہے۔ وہ سیٹل تھا وہاں جھنگ میں کہیں، اور یہ کہیں دبئی گیا اپنے کسی کام سے یا مزدوری وغیرہ کی خاطر، تو وہاں جا کے اس نے مزدوری ڈھونڈی ہوگی یا وہاں پہ ایمبیسی کے باہر ہوگا، تو اس لڑکے نوید کے ہتھے چڑھا۔ اس نے اس کو را کے لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا، اس کو انہوں نے اس کام کے لیے تیار کیا کہ اس طرح کا کریں گے، چنانچہ وہ اس کام کے غرض سے 2-3 دفعہ دبئی گیا، اور وہاں اس کو ٹریننگ بھی دی گئی کہ تم کیسے بام تیار کرو گے، اس میں مٹیریل کیا ہوگا، بال بیرنگز کتنے ڈالے جائیں گے، یہ ساری اس کو ٹریننگ وغیرہ دے کے تو پھر اس کو بھیجا گیا پاکستان، اور اسے کہا گیا کہ اب باقی نیٹ ورک کے لوگ تمہارے ساتھ ملیں گے۔ اس میں پیٹر پال، گاڑی مہیا کرنے والا پیٹر پال تھا،
یہ سودا طے ہوا 2 کروڑ روپے میں عید گل کے ساتھ، اور اسے یہ کہا گیا کہ تم 1 کروڑ اب لوگے اور باقی 1 کروڑ کام کے مکمل ہونے پہ تمہیں دیا جائے گا۔ مطمئن ہو گیا، واپس آ گیا، اس نے 1 کروڑ تو اس وقت وصول کر لیا۔ پھر آ کے اس نے یہاں پہ وہ بام وغیرہ تیار کیا، بام تیار ہو گیا، پیٹر پال نے گاڑی مہیا کی، گاڑی لے کے یہ سوات گیا۔ سوات میں اس کو پتا تھا کہ کوئی شخص جو بم وغیرہ فکس کر سکتا ہے، مکینک ہے، اس سے ملا، اس کو پیسے دیے، کہتا ہے بھائی 20 لاکھ دیے، لہذا اس نے فکس کر کے سارا یہ سلسلہ ڈکی وغیرہ میں فکس کر کے تیار کر کے دے دیا، اور پھر یہ یہاں پہ پلیس کرنی تھی اس نے گاڑی، وہ وہاں سے چلا لاہور کی طرف۔ اب جب لاہور گاڑی لے کے آیا تو یہاں پہ اس نے گاڑی وہاں پہ پہنچا دی ہمارے محترم حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر۔ رستے میں چیک ہوا، چیک پوسٹ والوں نے پیسے لیے اس سے، غالباً 4-5 ہزار روپے لیا، اور اس کو کہا کہ جاؤ بغیر چیکنگ کے، اس کو پوچھا نہیں، اور پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ امیجن کریں کہ کتنی بے احتیاطی، بے ضمیری، اور کتنے سارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں اس کام کے لیے جو 5,000 روپے میں کیا گیا۔ اب بہرحال یہ شخص وہاں عید گل وہاں آیا، اس نے اپنی گاڑی رکھی، اور گاڑی رکھ کے تو وہاں پہ کسی سے کہا کہ میں ذرا گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں مکینک لے کے آتا ہوں، آپ پاس کھڑے رہیں۔ وہ کسی نے وہاں غور نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے گاڑی پڑی رہے، ہم نظر رکھیں گے۔ لیکن 11:05 پہ وہ گاڑی ایکسپلوڈ کر گئی۔ وہاں پہ 22 لوگ زخمی ہوئے، 3 جو تھے وہ موقع پہ مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے گھر تباہ ہو گئے، گاڑیاں کچھ تباہ ہو گئیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ چند منٹوں میں یہ ہو گیا، لیکن ایک تباہی مچ گئی۔ قدرت نے حافظ سعید صاحب کو بچانا تھا۔ اب یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حافظ سعید صاحب ہمیشہ ٹارگٹ رہیں گے بھارت کا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ بھارت کے پاس ثبوت کوئی نہیں، شواہد نہیں ہے حافظ صاحب کے خلاف، لیکن اس نے ایک تانا بانا، ایک نیریٹو، جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہتا رہوں کہ یہ ڈس انفو لیب والی کہانی ہے، یہ یعنی ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ بنتے رہتے ہیں نیریٹوز، اور اس کو فلوٹ کرتے ہیں، پھر اس کو کئی ڈائریکشن سے چلاتے ہیں۔ کبھی کسی جرمنی کے اخبار میں یہ چھپوا دیا، کبھی کسی تھنک ٹینک کے ذریعے بیلجیم میں کسی جگہ سے چھپوا دیا، کہیں انڈیا میں چھپ گیا، کہیں افغانستان میں یہ خبر نکل گئی کہ جناب حافظ سعید صاحب نے یہ کیا وہ کیا۔ نتیجہ یہ کہ انٹرنیشنلی ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک انڈیویجول کو دنیا میں، جو ایک شریف آدمی ہے، جو یہ کام نہیں کرتا، اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کر دیا۔ لہذا ایک طرف تو یہ لازماً ایک سوچ ہوگی یا ایک ذہن میں ہوگا کہ اس شخص کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ہم بھارت میں یہ کہہ سکیں اپنے لوگوں کو کہ ہم نے دیکھیں جی پیچھا کیا، وہاں مار دیا، کتنی بڑی اچیومنٹ۔ تو یہ اچیومنٹ جو ہے ان کو، مودی کو اپنے الیکشن میں بھی فائدہ دے گی، کیونکہ وہ تو یہ سارے جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن اس نے کی، اپنے لوگ مروائے کئی، اور یا وہ جو پاکستان میں ٹیررزم وغیرہ کرواتا ہے، یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ اس کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو سوٹ کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل کیریئر اس سے اوپر جاتا ہے، تو وہ یہ فائدہ بھی اس سے اٹھا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ عید گل بھی پکڑا گیا، ادھر پیٹر پال جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو تو فلائٹ پہ سے اتارا، اسی دن ہی صبح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص ہے، اس کو اتار لیا اور وہ پکڑا گیا۔ پھر جب ان کی تھوڑی بہت چترال ہوئی تو انہوں نے پھر بتانا شروع کیا، تو باقی کے بھی لوگ جو وہ وہاں پہ وہ مکینک تھا سوات کا، وہ بھی پکڑا گیا، گاڑی کے پاس جن لوگوں کو کھڑا کیا تھا وہ بھی آ گئے، وہ اس چیز کے اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور پیٹر پال کا بھی سارا قصہ سامنے آ گیا کہ وہ کیسے کیسے موو کرتا رہا ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی، اس کے گھر سے بہت ساری انفارمیشن مل گئی۔ عید گل جو ہے اس کی بیوی اس کام میں ملوث تھی، تو اس کی بیوی بھی پکڑی گئی۔ بیوی جو ہے وہ اس نے وہیں ننکانہ صاحب سے کسی جگہ شادی کی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا نیٹ ورک جب سامنے آ گیا، بات بھی کھل گئی۔ اب 2 چیزیں اس میں ذہن میں رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ حافظ سعید صاحب کا پتہ لگ گیا کہ یہ ان کے ٹارگٹ میں ہیں۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے کام یہ کریں گے، کوشش ان کی یہ رہے گی
کہ جب بھی FATF کا کوئی اجلاس ہو کچھ تو ایسی کوئی کارروائی کی جائے جس سے پاکستان کو وہاں پہ بدنام کیا جائے کہ جی دیکھیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور فلاں ٹیررسٹ کے گھر یہ گئے اور وہاں یہ ایکشن ہوا، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے اس سے پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ خواہ پاکستان میں ٹیررزم ہو، کہا جائے گا جی یہاں ٹیررسٹ ہیں، یہ تو لوکلی انہوں نے کیا ہے، یا حافظ سعید صاحب کا نام بار بار جو دنیا بھول چکی ہوگی وہ دوبارہ پھر میڈیا میں اور وہ سارا آنا شروع ہوگا کہ جی بہت بڑا ٹیررسٹ ہے، اس کے گھر پہ یہ ہوا واقعہ۔ تو یہ کام FATF کے مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جاری رہے گا۔ اب پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ پلان ہے، اس کی یہ انہوں نے کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس کا توڑ پہلے کرنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے توڑ نہیں کریں گے، اپنا نیریٹو دنیا میں نہیں لے کے جائیں گے، تو دنیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر آپ کا ریئیکشن جو بعد کا آئے گا وہ ہمیشہ یہی سمجھا جائے گا کہ چونکہ بھارت نے یہ کہا ہے اب آپ اس کو جواباً یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پریمپٹ کرنے کا کہ آپ نے پہلے اپنا نیریٹو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ، اور وہ نیریٹو کے لیے آپ کے پاس یہ سٹوری موجود ہے جو کہ حافظ صاحب کے ہوئی ہے، اس کے کیونکہ سارے تانے بانے، کیونکہ جب پیٹر پال اور وہ عید گل اور یہ سارے لوگ جب پکڑے گئے تو بھارت کا لنک جو ہے وہ ٹریس کرنا مشکل نہیں تھا۔ سو بھارت کے آج ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سارا کام کیا دھرا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے نام، ان کے عہدے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آج آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پہ۔ لہٰذا آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ آپ پریمپٹ کریں، اور پریمپٹیو ایکشن ہی ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ایکشن بھی تیار رہنا چاہیے، جسے ہم کاؤنٹر آفینسو کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب چیزیں جیسے جیسے کھلتی جائیں تو پھر آپ کو اس کا کاؤنٹر کرنے کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا چاہیے۔ یہ اگر ایک واقعہ جس میں کہ سارے کردار آپ کے ہاتھ میں ہیں، جس میں ساری صورتحال آپ کے، اس کو ایک ٹیکسٹ بک کیس کے طور پہ لینا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اس سے پوری اسٹڈی کر کے آپ کو ایک میکنزم تیار کرنا چاہیے اپنے لیے کہ ہمارے ایکشن کیا ہوں گے، اور ایک میکنزم اینیمی کا سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر سکیں گے تو آئندہ ایسے واقعات نہ صرف روکے جا سکیں گے بلکہ جو پہلے بھی ہوئے ہیں ان کے تانے بانے بھی آپ کو سامنے لانے میں آسانی رہے گی، اور دشمن کا بے نقاب، وہ جو اس کا بدنما چہرہ ہے، اس کو بے نقاب کرنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔